بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قدس کے موضوع پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. پچھلی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ اسرائیل کا وجود کیسے اس دنیا میں آیا، اس کے پیچھے کیا کیا سیاست موجود تھی، کون کون سی طاقتیں موجود تھیں اور کون کون سی طاقتیں آج اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کر سکے. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مسئلہ کیا ہے، ان کے درمیان حقیقت میں دشمنی کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حقیقت میں اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، مکتب اہل بیت کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے 12ویں امام غیبت میں ہیں اور وہ اس وقت ظہور کریں گے جب یہ کائنات ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی اس کائنات کو وہ فرزند زہرا اپنی عادلانہ حکومت کے تحت عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ ہم معصومین علیہ السلام کی روایات کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. اور امام علیہ السلام کی یہ حکومت کسی خاص منطقہ پر نہیں ہوگی، کسی خاص علاقے میں نہیں ہوگی، کسی خاص جزیرے پر نہیں ہوگی، کسی خاص براعظم میں نہیں ہوگی، بلکہ امام علیہ السلام کی یہ حکومت پوری دنیا پر ہوگی. اور ہم سب منتظر ہیں اپنے امام کے کہ امام تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اور یہاں پر ایک نظریہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے اور وہ حکومت کریں گے تو اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اچھا، اور ہم سب منتظر ہیں. انتظار کے اندر یہ لفظ پوشیدہ ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا اور اسے امید ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا اور اس حالت کو آ کر تبدیل کرے گا. اس پورے پروسیس کو کہا جاتا ہے انتظار. یعنی اس کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے انسان راضی نہیں ہوتا اور آئندہ مستقبل اس کو اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے انتظار. اگر آپ لفظ انتظار کو کھولیں اور انتظار جو ایک پورا پروسیس ہے اس کو نگاہ کریں تو آپ کو یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ موجودہ حالت سے انسان راضی نہیں ہوتا اور مستقبل پر امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے حالات پیدا ہو جائیں گے. اور یہ خود انتظار کہ میں موجودہ حالات سے راضی نہیں ہوں اور آئندہ آنے والے حالات جو ہیں ان پر امید لگا کے بیٹھا ہوں، یہ خود نظریہ مجھے کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہیں چونکہ اس طرف بڑھنا ہے، اس طرف بڑھنے کے لیے وہ جو امید ہے، وہ جو تمہاری آرزو ہے،
جس کی طرف تمہیں جانا چاہ رہے ہو، ان حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس راستے کی طرف، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ انسان اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، اس کا رجحان ہے خیر و خوبی کی طرف، یہ خود آسانیوں کی طرف بڑھتا ہے، مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی طرف جاتا ہے، نور کی طرف جاتا ہے ظلمات سے نکل کر۔ یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ بس مکتب اہل بیت منتظر ہے کہ ایک عالمی حکومت بننے والی ہے، اور بس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس عالمی حکومت پر نگاہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی آمد پر ایک عالمی حکومت بنے گی، اور عالمی حکومت میں انسان عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزار سکے گا۔ پس جب یہ ایمان رکھ لیا تو اب اس کے لیے یہ کوشش بھی کرتا ہے، اب یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے امام آئیں اور وہ عالمی جو حکومت ہے وہ قائم ہو سکے۔ پس ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، مکتب ولایت سے تعلق رکھنے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہمیں اسباب کو فراہم کرنا ہے، ہمیں وسائل کو فراہم کرنا ہے، ہمیں امکانات کو لے کر آنا ہے، سورسز لے کر آنے ہیں، تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم دنیا پر حکومت کر سکیں۔ بس دنیا پر حکومت کرنے کا ایک نظریہ ہمارا ہے، اور نہ صرف ہمارا نظریہ ہے بلکہ اس نظریے پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے راستوں کو ہموار کر رہے ہیں، ان کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے اپنے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، جو ولایت کا نظریہ ہے، جو امامت کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مقابلے میں یہودیوں کا نظریہ ہے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا پر حکومت کرنی ہے، ہم برتر نسل ہیں اس دنیا میں، دنیا پر حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ پس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس پلاننگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوئی ہے، اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے، 10 سال میں کیا کرنا ہے، 20 سال میں کیا کرنا ہے، 50 سال میں کیا کرنا ہے، 100 سال میں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کم از کم اگلے 100 سال کی یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس دنیا میں 2 ایسی آئیڈیالوجیز موجود ہیں جو یہ نظریہ رکھتی ہیں حقیقت کے اندر کہ ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ بس اگر یہودیوں نے حکومت کرنی ہے اس دنیا پر تو وہ کیا کریں گے؟ ہر وہ دوسری آئیڈیالوجی جو ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، جو ان کو دنیا پر حکومت کرنے سے روکے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس عالمی حکومت کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئے گی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پس یہاں پر یہودیت اور اسلام میں ولایت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد جو امامت کو مانتے ہیں، ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ نظریاتی لڑائی ہے۔ ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا پر، اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کا بھی نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ بس یہودیت نے جب یہ پلاننگ کی، جب یہ سازش کی کہ ہمیں دنیا پر حکومت کرنی ہے، تو اب یہودیت
ہر اس طاقت کو کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گی اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ پس انہوں نے یہ مطالعہ کیا کہ دنیا کے اندر اور کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو سکے۔ ایک نظام ولایت ہے، ایک ولایت کی آئیڈیالوجی ہے جو ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو سکتی ہے اور ہمیں شکست دے سکتی ہے۔ پس انہوں نے اس ولایت کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی، اور جس جس جگہ پر بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ پلان کیا، ان کے بارے میں انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ پاکستان میں رہنے والے جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو کس طرح آپس میں تقسیم کر کے لڑا کر ان کی انرجیوں کو ضائع کرنا ہے تاکہ وہ اس عالمی حکومت کے لیے اپنے اقدامات نہ کر سکیں۔ شام کے اندر رہنے والوں کے بارے میں بھی، عراق کے اندر رہنے والوں کے بارے میں بھی، یمن کے اندر رہنے والوں کے بارے میں بھی، افغانستان کے اندر، یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر ان کو اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے افراد نظر آئے انہوں نے ان کے حالات کے مطابق ایک پلاننگ کی، ایک سازش کی۔ اور جب یہ حکومت ولایت ایران کے اندر قائم ہوئی، انقلاب اسلامی ایران جب ایران کی سرزمین پر آیا تو اس وقت یہ یہودیت یعنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی کہ اب تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت کا ایک حصہ اس دنیا میں قائم ہو چکا ہے۔ تو اب انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی، انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی ایران کے خلاف۔ اور ایران چونکہ مکتب اہل بیت اور مکتب ولایت سے تعلق رکھنے والا ہے اور ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس دنیا پر حکومت الہی کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سربراہی میں قائم کیا جائے، پس یہ اسرائیل کے مخالف اور اسرائیل ان کے مخالف۔ اسرائیل صرف ایران کے مخالف نہیں ہے، اسرائیل ہر اس انسان کے مخالف ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس عالمی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ لیکن پلاننگ میں فرق ہے، ایران کے لیے پلاننگ اس کی صورتحال کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، پاکستان کے شیعوں کے مقابلے میں پلاننگ اس طرح کے وسائل اور ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، اور باقی کسی جگہ پر رہنے والے شیعوں کے مقابلے میں اسرائیل کی پلاننگ اور سازش ان کی صورتحال کے مطابق ہوگی۔ پس یہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اختلاف موجود ہے اور یہ جو مرد آباد اسرائیل اور مرد آباد امریکہ کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایران پر پابندیوں پہ پابندیاں لگائے جا رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے ایران کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی موجود ہے۔ وہ بھی دنیا پہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ امام زمانہ کی سربراہی میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنی نسل کو برتر ثابت کرنے کے لیے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک جگہ پر نژاد اور نسل پرستی ہے اور دوسری جگہ پر امام کی خوشنودی ہے، خدا پرستی ہے، اور امام علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو حکومت الہیہ ہوگی اس کو قائم کرنے کے لیے ایک طرف کوشش کی جا رہی ہے۔ پس یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اپنے اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے ایران اسرائیل کے خلاف اقدامات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ عالمی طاقت جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سربراہی میں قائم بنے ہوگی اس کے لیے راستے کو ہموار کرنے کے لیے دنیا کی اس پاور کے مقابلے میں کھڑا ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ بعض لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو کچھ اور رنگ بھی دینا شروع کیا، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ تحلیل بھی کی کہ یہ جو ایران والے لوگ ہیں یا مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ
چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اپنا امام و ولی اور حجت مانتے ہیں اور ان کی سربراہی میں اور ان کی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہودی جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پس یہ دو بھائیوں کی اولاد ہے، یہ دو قبیلے بن گئے ہیں، اور یہ دو بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں، دو بھائیوں کی اولادیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، دو قبیلے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل وہی فکر ہے کہ کربلا میں ایک طرف بنی امیہ ہے اور دوسری طرف بنی ہاشم ہے۔ اگر یہ وہ نظریہ ہے کہ یہ دو قبیلوں کی جنگ ہے، حالانکہ وہاں پر بھی حق اور باطل کی جنگ تھی اور یہاں پر بھی حق اور باطل کی جنگ ہے، وہاں پر بھی نظریات کی جنگ تھی، یہاں پر بھی نظریات کی جنگ ہے۔ ایک جگہ پر خلافت الہیہ اور حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوششیں ہیں، اور دوسری جگہ پر اپنی نسل کی برتری کو ثابت کرنے کی کوششیں ہیں۔ بس یہ دو مکاتب، دو نظریات، دو ایڈیالوجیز کی آپس میں جنگ ہے، اور جب تک یہ ایڈیالوجیز باقی ہیں یہ جنگ باقی رہے گی۔ جب تک حق اور باطل موجود ہیں یہ جنگ باقی رہے گی، اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں بھی پاکستان کے اندر اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی وہ عالمی حکومت کو ہم قائم کر سکیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران یہاں پر مکتب اہل بیت کی ایک نمائندہ حکومت ہے، جو مکتب ولایت کی ایک نمائندہ حکومت ہے۔ اہل ایران یعنی حکومت ولایت فقیہ، یعنی حکومت ولایت، یعنی حکومت حق، سلطنت حق اور سلطنت باطل کی آپس میں جنگ ہے، اور ہم الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس راستے میں جتنی بھی قربانیاں دینا پڑی ہم وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک اور بات عرض کر دینا چاہ رہا ہوں، ایک ہمارا نظریہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو بھی ظالم ہوگا ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ ہم ہمیشہ مستضعفین کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ مظلومین کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کے رہنے والے لوگ مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن مظلوم ہیں، امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چونکہ امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور مظلوم بھی ہیں، اس لیے ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی ظالم ہوگا ہم اس کے مقابلے میں موجود ہوں گے، جو بھی ظالم ہوگا ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ مکتب اہل بیت نے ہمیں، کربلا نے ہمیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے ہمیشہ ظالم کے مقابلے والے جو دھڑا ہوگا اس میں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غزہ میں ہونے والے رہنے والے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ بس مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے وہ مظلوم کہیں کا رہنے والا ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ظالم ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ تو بس اسرائیل اور ہمارے درمیان جو جنگ ہے وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، حقیقت میں وہ ہمارے نظریات کی جنگ ہے، وہ مفادات کی جنگ نہیں ہے، وہ نظریات کی جنگ ہے۔ خدا ہم سب کو یہ نظریات کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین۔